بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب خمس درس نمبر 70 میں دفینہ اور معدنیات میں خمس کا نصاب ذکر ہوگا۔ کنز اور معدنیات میں خمس واجب ہوتا ہے لیکن اس کے لیے نصاب بھی شرط ہے، تو اس نصاب کے بارے میں گفتگو ہونے والی ہے۔ نصاب کا معنی اور مفہوم بھی ذکر کریں گے، مسائل اور فروعات متعلقہ بھی بیان ہوں گے، اور دفینہ اور معدنیات سے خمس نکالنے کی شرط پر گفتگو ہوگی۔ متعلقہ احادیث اور روایات بھی بیان ہوں گی، اور شہید ثانی کی تحقیقات اور تجزیہ اور تحلیل بھی پیش ہوگا۔ تو نصاب کے حوالے سے پہلے نصاب زکوٰۃ کے حوالے سے جو بحث ہوئی تھی اسی سے سمجھنا چاہیے کہ نصاب اگر واجب ہو تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس مال میں خمس واجب ہوگا اگر معینہ مقدار کو پہنچے گا تو اس سے خمس تعلق رکھے گا، اگر اس سے کم ہوگا تو پھر اس میں چونکہ نصاب کی خاص مقدار لازم ہے وہ خمسی واجب نہیں ہوگا۔ کنز اور دفینے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں خمس کے واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ نصاب سونے کے نصاب کی حد تک پہنچ جائے۔ جو سونے کا نصاب تھا زکوٰۃ میں وہ 20 مسکال سونے کی حد تک پہنچ جائے، چاہے عین مال ہو یا اس کی قیمت تک پہنچ جائے، تو پھر اس سے خمس تعلق رکھتا ہے۔ اگر اس سے کم ہو تو پھر خمس تعلق نہیں رکھتا۔ اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سونے چاندی کا نصاب وہاں علیحدہ علیحدہ تھا زکوٰۃ کے باب میں، آیا چاندی کے نصاب کو بھی معیار قرار دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا؟ یعنی چاندی کا وہاں پر نصاب تھا زکوٰۃ میں 200 درہم تک پہنچ جانا، تو اگر جناب علی کیا ہو ہمارے پاس سرمایہ ہو جو 200 درہم کی مقدار کو پہنچ جائے تو آیا اس کو دیکھنا پڑے گا کہ 20 مسکال سونے کی قیمت کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، یا خود 200 درہم بھی ایک نصاب ہے اور مقدار اس کو پہنچ جائے تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ مصنف یعنی شہید اول علیہ رحمہ اس کتاب یعنی لمعہ میں فقط نصاب سونے کے نصاب کو معتبر قرار دیتے ہیں، اور کتاب بیان میں احتمال دیتے ہیں کہ چاندی کا نصاب بھی معتبر ہو سکتا ہے، حالانکہ یقین کے ساتھ وہاں پر یعنی بیان میں فرماتے ہیں کہ معدنیات میں چاندی کا نصاب بھی معتبر ہے، یعنی اگر 200 درہم تک بھی اس کی مقدار پہنچ جائے معدنیات کی تو اس کی بھی خمس واجب ہو جاتا ہے۔ شہید ثانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں سزاوار ہے کہ خزانہ اور دفینہ میں بھی یقین کے ساتھ انہیں چاندی کے نصاب کو بھی معتبر ماننا چاہیے، چونکہ جو روایت دفینہ کے بارے میں اور کنز کے بارے میں آئی ہے وہ اس پر دلالت رکھتی ہے۔ وہ امام رضا علیہ السلام سے منقول حدیث ہے کہ راوی نے سوال کیا امام سے کہ کس مقدار میں دفینہ اور کنز میں خمس واجب ہوتا ہے؟ امام نے جواب دیا کنز اور دفینہ جو اتنی مقدار میں پہنچ جائے جتنی میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو خمس بھی اسی مقدار میں واجب ہو جاتا ہے، یعنی نصاب ادھر سونے کا بھی معتبر تھا ادھر بھی معتبر، ادھر چاندی کا نصاب بھی علیحدہ موجود تھا ادھر بھی وہ کافی ہوگا۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سونے کے نصاب کو بھی شامل ہے اور چاندی کے نصاب کو بھی معتبر قرار دیتی ہے۔ تو یہ ہے شہید ثانی کا نظریہ اور استدلال، اور باقی جو ہے بہت سے مسائل ہیں جن کو ہم عبارت کے ضمن میں بیان کرنے والے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّمَا يَجِبُ فِي الْكَنْزِ إِنْ بَلَغَ 20 دِينَارًا عَيْنًا أَوْ قِيمَةً وَالْمُرَادُ بِالدِّينَارِ الْمِثْقَالُ كَغَيْرِهِ وَفِي الْاِكْتِفَاءِ ب200 درہم وجہ
احتمله المصنف في البيان مع قطعه بالاكتفاء بها في المعدن، وينبغي القطع بالاكتفاء بها هنا لأن صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام تضمن أن ما يجب الزكاة منه في مثله ففيه الخمس۔ بے شک دفینہ میں اور زمین کے اندر چھپائے ہوئے خزانے میں خمس واجب ہوتا ہے اگر وہ خزانہ اور دفینہ 20 دینار کو پہنچ جائے، چاہے عین مال موجود ہو 20 دینار یعنی سونے کے سکے اس کے پاس موجود ہوں جو دفینے اور خزانے سے ملے ہیں، یا جو مال اس کو ملا ہے ہیرے جواہرات اس کی قیمت 20 دینار سونے کی اس کو پہنچ جائے۔ فرماتے ہیں والمراد بالدینار المثقال کا غیر ہی، اور دینار سے مراد مثقال شرعی ہے، جیسا کہ دوسری جگہوں پر جہاں پر اس کو معیار قرار دیا جاتا ہے تو دینار سے مراد سونے کا مثقال ہوتا ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کے باب میں جو نصاب تھا اس میں بھی یہی دینار یعنی مثقال شرعی مراد تھا۔ وَفِي الْاِكْتِفَاءِ بِمِئَتَيْ دِرْہَمْ وَجْہٌ، اچھا زکوٰۃ میں سونے چاندی کے نصاب میں چاندی کا علیحدہ ایک نصاب تھا، 200 درہم چاندی کے اگر ہو جاتے تھے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی تھی۔ اب اگر جو خزانہ اور دفینہ انسان کو ہاتھ لگا ہے وہ 200 درہم چاندی کو پہنچ جائے تو اس کو کافی سمجھیں گے اور خمس اس کے متعلق ہو جائے گا یا کافی نہیں سمجھیں گے؟ تو شہید ثانی فرماتے ہیں 200 درہم کے کافی ہونے میں ایک وجہ موجود ہے، احتملہ المصنف فی البیان، شہید اول نے اپنی کتاب البیان میں اس کا احتمال دیا ہے، یعنی اس کو کافی سمجھا ہے، مع قطعہ بالاکتفاء بها فی المعدن، اور شہید اول نے اسی 200 درہم پر اکتفا کیا۔ معدنیات اگر انسان کو جو معدنیات ملی ہے وہ 200 درہم کی مقدار کو پہنچ جائے اور اس کی قیمت 200 درہم چاندی کے ہو جائیں تو اس میں خمس واجب ہو جاتا ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں وَيَنبَغِي الْقَطْعُ بِالْاِكْتِفَاءِ بِهَا هُنَا، سزاوار ہے کہ یقین کیا جائے کہ 200 درہم چاندی کے بھی اگر پہنچ جائے تو وہ کافی ہوں یہاں، یعنی خمس کے باب میں بھی۔ کیوں؟ دلیل دیتے ہیں لِأَنَّ صحیح البزنطی عن الرضا علیہ السلام، صحیح بزنطی ہے احمد بن محمد بن ابی ناصر بزنطی جلیل القدر ثقہ راوی ہیں اپنے ائمہ معصومین کے دور میں، امام رضا علیہ السلام کے مشاہیر اصحاب میں سے تھے، اصحاب اجماع ان کو کہتے ہیں، 18 یا 20-22 افراد ہیں جو اہل بیت کے دور میں مجتہد تھے، فقیہ تھے اور صاحب نظر تھے۔ اصل میں یہ باتیں پہلے اخباریوں کی وجہ سے اتنی پروموٹ نہیں ہوتی تھی، یعنی جو اہل بیت نے مجتہدوں کو اور فقہا کو تربیت کیا تھا اور بڑے یعنی فتویٰ دینے والے مجتہد تھے شیعوں کے، ان کو ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ یہ سوچتے تھے اخباری کے جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے امام معصوم کے زمانے میں کوئی بندہ فتویٰ دے رہا ہو۔ تو یہ چیز ایسا ایسا کلیئر ہوئی ہے، اور جب رجال پہ اور تحقیقات ہوئی ہیں شخصیات پہ، اعیان و شیعہ، سید محسن امین عاملی نے بہت بڑی کتاب لکھی ہے، 10,000 شیعہ پرسنالٹیز اس میں ذکر کی ہیں۔ اچھا الذریعہ کتاب لکھی گئی 26 جلدوں میں، فقط ان پرانے دور کے علماء کی کتب کی فہرستیں بنائی گئی ہیں، خود رجال میں رجال نجاشی اردو میں ترجمہ ہو گئی ہے، فہرست شیخ طوسی، اور ان جو رجال کی کتابیں تھیں ان میں بھی پرانے دور کے راویوں اور ان کی علمی اور اجتہادی کتابوں کا تعارف تھا۔ تو اب ایک اور مستقل کتاب آئی ہے طبقات و موسوعات و طبقات الفقہاء، علامہ جعفر سبحانی کے زیر نظر لکھی گئی ہے، قم سے شائع ہوئی، 18 جلدوں میں ہے، اور ہر ایک جلد میں ہزاروں جو ہے مجتہدین اور فقہاء کا تعارف کرایا گیا ہے۔ تو 4-5 پہلی جو جلدیں ہیں وہ اہل بیت کے دور میں جو شیعہ
مجتہدین تھے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو بہت بڑی شخصیت ہے آغا بزنتی، اس کی صحیح و سند روایت امام رضا علیہ السلام سے تضمن ان ما یجب الزکاۃ فیہ منہ فی مثلی ففیہ الخمس، یعنی جتنے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اسی طرح کے مال میں اگر اس مقدار تک پہنچ جائے تو خمس بھی واجب ہوگا، یعنی سونے کا جو ہے نصاب ہے وہ بھی معیار ہو سکتا ہے، اور اگر چاندی کے 200 درہم بھی اس کی حد تک مال پہنچ جاتا ہے دفینہ تو پھر اس پر خمس واجب ہوگا۔ یہ دلیل ہے جناب شہید ثانی کی، اور لحن بھی شہید ثانی کے استدلال کا بڑا واضح فرماتے ہیں یہاں، یعنی دفینہ میں بھی انہیں یقین کرنا چاہیے تھا کہ 200 درہم خمس کے واجب ہونے کے لیے کنز میں کافی ہے، چونکہ صحیح و سند روایت موجود ہے کہ دفینے کا جو نصاب ہے وہ وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے، تو ادھر چونکہ سونے کا بھی نصاب معتبر ہے اور چاندی کا بھی نصاب کیا ہوتا ہے، معتبر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہاں بھی کیا ہونا چاہیے، اس کو معیار قرار دینا چاہیے۔ تو اس بحث میں ہم یہاں پر فقہا کی رائے کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ 20 دینار سونے کے اگر دفینہ اور کنز پہنچ جائے تو اس میں تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں، خمس اس میں واجب ہوتا ہے کیونکہ بات ہماری خمس میں ہے۔ صحیح بزنتی ان ابی الحسن رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام جو مشہد میں مدفون ہیں اور آج ان کا جو مزار ہے اور زیارت گاہ ہے پوری دنیا کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ سألتہ عما یجب فیہ الخمس من الکنز، لیکن شہید ثانی نے عین عبارت کو نقل نہیں کیا بلکہ اس کا معنی اور مفہوم یہاں نقل کیا ہے۔ یہ جو روایت کے جملے ہیں ان کو غور کریں، سألتہ عما یجب فیہ الخمس من الکنز، یعنی روایت بزنتی میں سوال اسی دفینہ کے بارے میں ہے کہ وہ کتنا خزانہ ہو تو اس میں خمس واجب ہوتا ہے۔ فقال علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما تجب الزکاۃ فی مثلہ ففیہ الخمس، جتنا سرمایہ اگر جو ہے زکوٰۃ میں جمع ہو جائے سونے چاندی کا تو اتنے میں کیا ہوتا ہے، خمس بھی واجب ہوتا ہے۔ تو ظاہر سرمایہ وہی سونا چاندی ہوتا ہے، تو سونے کو جیسے فقہا نے سمجھا ہے اس روایت سے اور اس کے نصاب کو معتبر قرار دیا ہے، تو چاندی کے جو 200 درہم نصاب تھا وہ بھی معیار ہوگا۔ اچھا، یہ روایت وسائل الشیعہ باب پنجم ابواب ما یجب فیہ الخمس میں موجود ہے، حدیث نمبر 2۔ امالی شیخ صدوق علیہ رحمہ بہت بڑی کتاب ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا ہے اور تحقیق کے ساتھ بھی شائع ہوئی ہے۔ اس میں ہے کہ جناب علی نصاب جو ہوتا ہے دینار، 1 دینار ہی کافی ہے، اگر جو دفینہ اور خزانہ ملا ہے 1 سونے کا دینار تک پہنچ جائے تو یہ کافی ہے۔ اور جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اسے نسبت دی ہے دین امامیہ کی طرف۔ اچھا، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی چاہے من لا یحضرہ الفقیہ ہو یا ان کی عقائد امامیہ والی کتاب ہو، مشہور کتابیں ہیں، لیکن جناب شیخ صدوق کے شواذ اور نادر فتاوی بھی بہت تھے، چونکہ ظاہر اتنے بڑے فقیہ تھے اور جناب علی اخباری بھی تھے، تو ان کو جو چیز سمجھ آتی تھی اس کو بڑے جناب علی بھاری بھرکم الفاظ میں پیش کرتے تھے، اگرچہ بعد میں جو فقہا اور مجتہدین تحقیق کرتے تو اس میں وہ شواذ یا نادر ہونا بھی نکل آتا ہے۔ میرے خیال میں ان کی جو من لا یحضرہ الفقیہ ہے اس کے فتاوی جو شاذ فتاوی ہیں اس پر ابن فہد حلی نے ایک تحقیق لکھی ہے۔ ابن فہد حلی بہت بڑے مجتہد ہیں، اس کی دعاؤں کی اور زیارتوں کی جو کتاب مشہور ہے عدت الدائی، اس کا بہت پرانا ترجمہ بھی اردو زبان میں چھپا ہوا ہے، اور ابھی جدید ترجمہ بھی ایک جنگوی عالم علامہ ضیاء الحسن لاہور میں ہوتے ہیں ظاہراً، تو انہوں نے شائع کیا ہے اردو زبان میں۔ تو بہرحال اب جو ہے تحقیق کا دور ہے، سندوں کو دیکھا جائے گا، ساری چیزوں کو۔ اب صحیح بزنتی میں 20
دینار یا اگر زکوٰۃ والے کیا ہے اس نصاب کو لے لیں، چاندی والے نصاب کو لے لیں 200 درہم، اور ادھر جناب شیخ صدوق فرما رہے ہیں کہ نصاب جو ہے دفینہ میں وہ 1 دینار ہے، تو یہ یقیناً کیا ہوگا، شاذ قول ہوگا، اور اس کی دلیل بھی ظاہر نہیں ہے۔ جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے پاس کوئی روایت وغیرہ رہی ہوگی، لیکن ہمارے نزدیک ان کا نظریہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگا۔ اچھا، صحیح بزنتی جو موجود ہے یعنی معتبر روایت، اس کا تقاضا یہ ہے کہ خمس تعلق رکھے گا جب وہ سرمایہ دفینہ نقدین یعنی سونے یا چاندی میں سے ایک کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے۔ حالانکہ جماعت فقہا شیعہ جو ہے انہوں نے فقط سونے کے نصاب کو ذکر کرنے پر اکتفا کیا تھا، تو جناب علی ان جماعت کو بھی کیا ہے اپنے فتوے میں وسعت لانی چاہیے، چونکہ روایت معتبرہ موجود ہے۔ ہاں، علامہ حلی علیہ رحمہ جنہوں نے بڑی بڑی فقہ کی کتابیں لکھی ہیں، منتہی المطلب فی تحقیق المذہب کے نام سے پورے علماء اسلام کی فقہ کو انہوں نے جمع کیا ہے، اور 15 ضخیم جلدوں میں امام رضا علیہ السلام کے روضہ مقدس میں جو ایک تحقیقی مرکز ہے، آستان قدس کا جو تحقیقی ادارہ ہے، انہوں نے اس کو تحقیق کے ساتھ شائع کیا ہے، اور اس میں علامہ حلی نے سونے اور چاندی دونوں کے نصاب کو معتبر قرار دیا ہے، یعنی اگر دفینہ اور خزانہ، چھپا ہوا خزانہ، وہ سونے یا چاندی کے 200 درہم کی مقدار کو پہنچ جائے تو کافی ہے۔ اچھا، ایک اور جہت سے ہے کہ کنز کا ایک ہی نصاب ہے، وہ کیا ہے، پہلا نصاب، یعنی چاہے سونے کے نصاب پہلے کو پہنچ جائے یا چاندی کے پہلے نصاب کو پہنچ جائے تو پھر اس پر خمس واجب ہوتا ہے۔ اس بات کی تصریح علامہ حلی نے اپنی کتاب منتہی المطلب فی تحقیق المذہب میں فرمائی ہے۔ تو یہ مسئلہ یعنی اب واضح ہو جانا چاہیے، شہید ثانی کی تحقیق بھی اسی میں تھی کہ چاندی کا جو 200 درہم والا نصاب ہے وہ بھی کافی ہوگا کنز میں، اور اگر سونے کا 20 دینار کو پہنچ جاتے ہیں جو سکے ہوتے ہیں تو وہ تو تمام مجتہدین کے نزدیک کافی تھا نصاب، تو اس میں خمس واجب ہوگا۔